بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سوال نمبر 3 اور پیج نمبر ہے ہمارا 59 اور چیپٹر کا نام ہے ایک صبح۔ اس سوال میں ہمیں دیا گیا ہے ان الفاظ کی ازداد کہانی سے تلاش کیجیے اور لفظ اس کی ضد کو ایک ساتھ جملے میں استعمال کیجیے، یعنی کہ ہمیں لفظ دیے گئے ہیں، ان کی ضد بنانی ہے اور پھر ان دونوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے تاریک، اس کا مطلب اندھیرا، اور اس کی ضد بنی ہے روشن، اور ان دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ نے تاریک رات میں چاند ستارے روشن کیے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے مشغول۔ مشغول مطلب مصروف رہنا کسی کام میں، اور فراغت مطلب کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا۔ اس کا جملہ اس طرح بنایا ہے: ہمیں فراغت سے بچنے کے لیے نیک کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 3 دیکھیے، مغموم یعنی کہ غمزدہ، پریشان حال رہنا، اور اس کا ضد بنی ہے بے فکر۔ انسان کا دل جب مغموم ہوتا ہے تب وہ ہر کام سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس کا جملہ یہ بنا ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، بدحال۔ اس لفظ کی ضد ایسے بنائی ہے ہم نے خوشحال، اور جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے: بدحال میں بھی انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ نمبر 5 دیکھیے، آسان۔ آسان لفظ کی ضد بنی ہے مشکل، اور اس کا جملہ اس طرح بنایا ہے: اللہ کے نام سے شروع ہونے والا ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پر، اور صفحہ نمبر ہے 60۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 میں دیا گیا ہے: کہانی سے 5 مترادف مرکب الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی سیم ہوں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں لیکن الفاظ الگ الگ ہوں، جیسے روشن اور چمکیلی۔ یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ الفاظ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے سبق میں سے 5 الفاظ نکالے ہیں جو ایک جیسے معنی رکھتے ہیں لیکن الفاظ الگ الگ ہیں۔ صحت اور تندرستی، یہ دونوں ایک جیسے معنی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، سکون اور آرام، ان دونوں کے معنی بھی سیم ہیں لیکن یہ الفاظ الگ الگ ہیں۔ نمبر 3 دیکھیے، مسرور اور تر و تازہ۔ مسرور کا مطلب ہے خوش یا خوشی۔ نمبر 4 دیکھیے، دھوئیں اور آلودگی، اور نمبر لاسٹ میں 5 ہے خوشحال اور ترقی یافتہ۔ یہ لفظ ہم نے اپنی کتاب میں سے تلاش کر کے لکھے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیچے صفت اور اس کی اقسام کے ساتھ۔ صفت ہمیں پتہ ہے کسے کہتے ہیں، کسی بھی شے یا چیز کی حالت یا کیفیت کی خوبی یا خامی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ مثلاً رات چاندنی ہے، تو رات کیسی ہے؟ یہ رات کی حالت چاندنی بتا رہی ہے، تو چاندنی جو ہے وہ ہماری صفت ہے۔ دوسری دیکھیے مثال، شیر بھوکا ہے۔ شیر کی حالت یعنی کہ شیر کی کیفیت بیان کر رہا ہے، بھوکا جو لفظ ہے وہ ہماری صفت ہے۔ اور جس اسم کی حالت یا کیفیت یا کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیر بھوکا ہے، بھوکا صفت ہے، اور شیر کی کیفیت یا حالت بیان کی جا رہی ہے تو شیر جو ہے وہ موصوف ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جملے میں رات موصوف اور چاندنی صفت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو شیر اور بھوکا والی مثال بتائی۔ آگے چلتے ہیں، صفت کی اقسام۔ صفت کی اقسام میں سب سے پہلی اقسام ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی مطلب وہ صفت جو کسی فرد یا شے کی ذات کی کوئی خوبی یا حالت ظاہر کرے اسے صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ جیسے نیک لڑکا، لڑکا ایک نارمل نام ہے، اس کی صفت ذاتی ہے نیک، نیک لڑکا مل کر صفت ذاتی بنے۔ ایک لڑکے کی ہم نے کیفیت یا حالت بیان کی ہے نیک لڑکا سے۔ چالاک لومڑی، ایک جانور جس کی ہم نے کیفیت بیان کی ہے چالاک سے، تو یہ کیا بن گیا؟ صفت ذاتی۔ آگے چلیے، خوبصورت منظر۔ منظر ایک نارمل سی چیز ہے لیکن ہم نے اس کی خوبی یا خامی بیان کر دی ہے خوبصورت منظر، اسے صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔
اور لاسٹ میں ہے بڑا انسان۔ نارمل بات ہو رہی ہے انسان کی، لیکن اس میں بڑا لگانے سے ہمیں اس کی صفت ذاتی کا معلوم ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں صفت کی دوسری اقسام پر، صفت نسبتی۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 61، ٹھیک ہے۔ وہ صفت جو کسی خاص نسب یا تعلق کی وضاحت کرے صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ اب یہ خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے، جیسے ایرانی قالین۔ قالین ایک نارمل سا نام ہے، قالین ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن جب اس کے آگے ایرانی لگ گیا تو یہ ایک خاص چیز بن گئی، یہ ایک خاص لفظ بن گیا، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ خاص ہو گیا۔ اسی طرح پہاڑی بکرے، اور آگے چلتے ہیں عربی کھجور۔ عربی کھجور ہم عجوا کھجور کو کہہ رہے ہیں۔ مصری تربوز، یہ چیزیں، یہ لفظ جو ہیں وہ خاص بن گئے۔ ایسے خاص لفظوں کے تعلق کو ہم کہتے ہیں صفت نسبتی۔ آگے چلتے ہیں، تیسری اقسام دیکھیے، صفت مقداری۔ صفت مقداری مطلب وہ صفت جو اسم کی مقدار، جسامت اور ناپ کو ظاہر کرے، وہ صفت مقداری کہلاتی ہے۔ جیسے تھوڑا سا پانی، ہمیں پتہ ہے تھوڑا سا پانی، یہ نہیں بتایا کتنا تھوڑا، لیکن تھوڑا سا پانی۔ بہت سے پھل، اتنا سا کھانا، ذرا سا وقت، یہ سارے لفظ ہمیں بتاتے ہیں صفت مقداری۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی اقسام ہے صفت کی، صفت عددی۔ وہ صفت جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرے صفت عددی کہلاتی ہے۔ اب ہمیں تعداد کا معلوم ہوگا، جیسے پہلا قدم، یہ ہمیں کلیئر کر دیا کہ پہلا قدم، ہمیں اس کی تعداد بتا دی گئی ہے۔ پانچواں سبق، ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا پانچواں سبق۔ ایسے لفظوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت عددی۔ آگے دیکھیے 12 روٹیاں، اور لاسٹ میں ہے 3 دوست، اور ہمیں کنفرم بتا دیا ہے اس کی تعداد۔ اس ایسے لفظوں کو ہم نے صفت عددی کا نام لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہمیں دی گئی ہیں صفت کی اقسام اور ہمیں کالم دیا گیا ہے، ہم نے 2 مثالیں لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 5 کا الف دیکھیے، صفت کی ہر قسم کے لیے مزید 2 مثالیں سوچ کر لکھیں۔ صفت ذاتی میں نے آپ کو بتایا ایک انسان کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے، وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نیک لڑکا، اسی طرح میں نے 2 مثالیں لکھی ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے مثالیں لکھ سکتے ہیں۔ اس مثال میں نے لکھا ہے بوڑھا آدمی۔ آدمی جو ہے ایک نارمل سی چیز ہے، نارمل سا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ بوڑھا لگنے سے یہ صفت ذاتی بن گیا ہے۔ ذہین بچی، یعنی کہ بچی کی خوبی یا حالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے ذہین بچی لکھا ہے، اس کا مطلب ہے صفت ذاتی۔ آگے چلتے ہیں، صفت نسبتی، کوئی 2 چیزوں کا خاص تعلق اسے صفت نسبتی کہلاتا ہے۔ جیسے ملتانی حلوہ، ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا ایرانی قالین، اسی طرح ہم نے اس کو خاص بنانے کے لیے ملتانی حلوہ اس لفظ کو یہاں لکھا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، کشمیری چائے، ان دونوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صفت نسبتی، کوئی خاص تعلق۔ صفت مقداری، صفت مقداری مطلب ایسی چیز جس کی جسامت یا ناپ ہمیں پتہ ہو، اس کو صفت مقداری کہا جاتا ہے۔ جیسے تھوڑی سی محنت، ذرا سی ہوا، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صفت مقداری۔ اور لاسٹ میں صفت عددی، جس میں ہمیں کنفرم بتا دیا گیا ہو کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ جیسے دوسرا راستہ، پہلا قدم۔ اب ہم آ گئے ہیں سوال نمبر 5 کے بے حصے پر، اور صفحہ نمبر ہے 62 جی کلاس۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک عبارت دی گئی ہے۔ عبارت آپ کو پتہ ہے ایک پیراگراف کو کہتے ہیں، جس میں سے ہمیں لفظ تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ عبارت میں بغور پڑھ کر اس میں موجود صفات کو پہچان کر اس کے درست خانوں میں لکھیں۔ یعنی کہ جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی اس عبارت میں موجود ہیں، ہم نے اسے پڑھنا ہے اور اسے ڈھونڈنا ہے اور ان باکس میں لکھنا ہے۔ چلیے ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اس میں تلاش کرنا ہے۔ نیک انسان، نیک انسان جیسے ہی ہم نے لفظ پڑھا ہمیں فوراً خیال آ گیا یہ صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ صفت ذاتی۔ ہم نے اسے فوراً صفت ذاتی والے کالم میں لکھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا لفظ ہے عربی گھوڑے۔ عربی گھوڑے کسی صفت نسبتی، عربی گھوڑے کسی خاص تعلق، 2 لفظوں کے درمیان خاص تعلق کو کہتے ہیں عربی گھوڑے، مطلب صفت نسبتی، یہ ہم نے اس کالم میں لکھ دیا۔
پر سوار تھا، اس نے راستے میں 3 کیلے. اب یہ ہمیں صفت عددی مل گیا، یعنی کہ ایک ہمیں کنفرم مل گیا کہ کتنے عدد تھے. 3 کیلے تو ہم نے یہ صفت عددی میں لکھ دیا. اور 6 مدنی کھجور، 6 مدنی کھجور جو ہیں وہ بھی صفت عددی میں آئیں گے. آگے چلتے ہیں. کھائیں اور ذرا سا پانی. ذرا سا پانی ہم صفت مقداری کو کہہ رہے ہیں. ذرا سا پانی، تھوڑی سی ہوا، ہم نے یہ پہلے بھی آپ کو سبق میں بتا دیا ہے. پھر وہ اپنی سندھی چادر. سندھی چادر بھی کسی خاص 2 لفظوں کے درمیان تعلق کو کہہ رہے ہیں. صفت نسبتی کالم میں سندھی چادر آئے گا. سندھی چادر کو سر سے لپیٹ کر تھوڑی سی دیر. اب یہ تھوڑی سی دیر جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت عددی، صفت مقداری. تھوڑی سی دیر جو ہے صفت مقداری ہے. کے لیے ایک سایہ دار درخت. سایہ دار درخت جو ہے وہ صفت نسبتی ہے. یہ ایک خاص نام ہے کہ نیچے سستانے بیٹھ گیا. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 4 جو ہے، سوال نمبر اسے ہم نے کینسل کر دیا ہے، اسے اسکپ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ مریخ گئے ہیں، آپ نے مریخ پہ کیسا مخلوق دیکھا. یہ سب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو کینسل کر دی. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 پر. یہ ہم نے زبانی اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے. گروہی مباحثہ. ہر طالب علم بتائے کہ اس کے خیال میں 2050 کی دنیا کیسی ہوگی. آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے، اور جب آپ کا کوئز ٹیسٹ ہوگا تو میں بھی پوچھوں گی، آپ نے بتانا ہے آپ کے خیال میں 2050 کی دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے زبانی اظہار کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے گھر میں ہی ایک پروجیکٹ تیار کرنا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے 2050 کی دنیا کے لیے دنیا میں کیسے لوگ ہوں گے، یعنی کہ گروہی مباحثے کی روشنی میں نکات تیار کرنے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے زبان میں 4 یا 5 جملے بھی لکھنے ہیں اور بتانا ہے کہ 2050 کی دنیا میں کیا کیا چیزیں پائی جائیں گی، اور آپ نے وہ پروجیکٹ اسکول لے کر آنا ہے اور اپنی کلاس میں لگانا ہے. شکریہ.